ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیان سیرت سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک کا قدم بقدم ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور آپ کے علم ہے کہ پچھلے پروگرامز میں مستقل ہم مدنی دور کے واقعات کا ذکر آپ کے سامنے کر رہے تھے، اور آخری نشست میں ہم نے کلام کیا تھا غزوہ خیبر کے حوالے سے۔ 7 ہجری میں معاملہ پیش آیا، عمرۃ القضاء، یعنی 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، عمرہ ادا نہ ہو سکا تو 7 ہجری میں عمرہ قضا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ایک اہم مارکہ موتا سن 8 ہجری میں جو پیش آیا، اس کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے کیا تھا، جہاں 2 لاکھ رومیوں کے مقابلے میں صرف 3000 صحابہ کرام موجود تھے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار قرار پائے، اور پھر وہ صحابہ کرام کی اس نفری کو وہاں سے بچا لے آئے تھے۔ آج انشاءاللہ تعالی سن 8 ہجری کے اہم ترین واقع فتح مکہ یا غزوہ فتح مکہ کے حوالے سے آپ کے سامنے ہم کلام کریں گے۔ چنانچہ آج ہمارا عنوان ہے غزوہ فتح مکہ سن 8 ہجری کا معاملہ۔ مشہور واقعہ ہے البتہ اس سیریز میں، کیونکہ ہم قدم بقدم اہم واقعات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں پیش آئے ان کا ذکر کر رہے ہیں، تو آج کی پوری نشست غزوہ فتح مکہ کے تعلق سے آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ آپ کے علم میں ناظرین کرام ہمیشہ قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے موضوع سے متعلق چند آیات قرآنی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مراد یہ کہ سیرت کا تو بیان جاری ہے، البتہ جو موضوع ہر نشست میں ہوتا ہے، جیسے کہ آج فتح مکہ، اس کے تعلق سے چند آیات قرآنی پیش خدمت ہے۔ پہلا مقام جس کا انتخاب کیا گیا سورہ نصر ہے، جو قرآن حکیم کی معروف سورت ہے، آخری سورتوں میں سے ایک سورت۔ آئیے اس کا مطالعہ کریں۔ ارشاد ہوا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ یہ سورۃ النصر ہے، آخری پارے میں سے۔ اس کا ترجمہ: جب اللہ کی مدد اور فتح آئے اور لوگوں کو تم دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی ثنا کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو اور اس سے بخشش چاہو، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مدد کے آ جانے اور فتح کے عطا کیے جانے کا اعلان خوشخبری ہے، اور اسی کا نتیجہ وہ ہے جب فتح مکہ کا معاملہ ہوا اور اس کے بعد جوق در جوق یعنی فوج در فوج لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین میں داخل ہوئے۔ اور یہ فتح مکہ کا موقع، اس صورت کا نزول، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرنے اور استغفار کرنے کی تلقین۔ اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام تو خطاؤں سے پاک تھے، آپ کا استغفار کرنا درجات کی بلندی کے اعتبار سے ہے، البتہ وہ خطاؤں سے پاک اور معصوم ہونے کے باوجود دن میں روایات احادیث کے مطابق 100 مرتبہ استغفار کا اہتمام فرماتے۔ مجھے اور آپ کو کتنا کرنا چاہیے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو الفاظ ہے فسبح بحمد ربک واستغفر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور اس کے لیے اس کے حضور بخشش کا سوال کیجئے۔ تو اس آیت کے نزول کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدوں میں بھی اب ان الفاظ کو جاری کر لیا، سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی۔ تسبیح بھی ہے، حمد بھی ہے، اور اللہ کے حضور بخشش کا سوال بھی۔ اگلا مقام جس کا انتخاب کیا گیا مشہور آیت قرآن کی سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 81 سورہ بنی اسرائیل مکی سورت ہے، البتہ وہاں ایک بشارت بھی عطا ہوئی غلبہ دین کے حوالے سے۔ اور جب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو فتح مکہ مکرمہ کی رب العالمین نے عطا فرمائی تو بتوں کو توڑا اور پاش کیا آپ نے، اور آپ بتوں کو توڑتے جاتے تھے اور یہ آیت تلاوت فرماتے جاتے تھے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ترجمہ: حق آگے اور باطل مٹ گیا، یقیناً باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے۔ وہ باطل کا خاتمہ ہوا اور بت پرستی کے نتیجے میں یعنی شرک کے نتیجے میں 360 بتوں کی گندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر میں رکھی گئی تھی، اس کو مٹا دیا گیا، اور وہ سرداروں کی جو چودراہٹیں چلتی تھی، ان کے قوانین چلتے تھے، ان کی اتھارٹی چلتی تھی، اس کی بجائے اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین ہو گیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواج، اب دین اللہ کا ہوا۔ پہلے قوانین اوروں کے تھے، غیروں کے تھے، اللہ کے سوا کسی کے تھے، مشرکین کے سرداروں کی چلتی تھی اور ان کی اتھارٹی کے مطابق فیصلے ہوتے تھے، اب فیصلے ہوں گے اللہ کے دین کے مطابق۔ یہ ہے فتح مکہ کے موقع کے تعلق سے ایک اور آیت قرآن حکیم کی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81، جس کی تلاوت فرماتے جاتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک ایک بت کو توڑتے چلے جا رہے تھے۔ اس کے بعد ناظرین کرام مطالعہ سیرت آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور یہ مرکزی حصہ ہوتا ہے ہمارے پروگرام کا، جس میں قدم بقدم جو واقعات سیرت ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ان کو تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے۔ آج جیسے کہ ذکر ہوا کہ غزوہ فتح مکہ کے تعلق سے کلام ہو رہا ہے، تو آئیے سب سے پہلے اس غزوہ یعنی فتح مکہ کا جو اقدام ہوا ہے اس سے قبل کا پس منظر کیا ہے اس کو جانتے ہیں۔ پہلے
مکہ کی طرف اقدام کا پس منظر۔ شعبان 8 ہجری میں قریش کے حلیف قبیلے بنو بکر نے صلح کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسلمانوں کے حلیف قبیلے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ یہ بات آپ کے علم میں ہے، 2 پروگرام پہلے ہم نے جب صلح حدیبیہ کا ذکر کیا تھا تو یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ 10 سال کے لیے سیز فائر تو ہوگا، جنگ بندی تو ہوگی، اور جو قبیلہ جس کے ساتھ چاہے مسلمانوں کے ساتھ چاہے حلیف بن جائے، قریش کے ساتھ چاہے حلیف بن جائے، البتہ سب کو صلح کی پاسداری کرنی تھی۔ البتہ یہ 2.25 برس ہی گزرے کم و بیش صلح حدیبیہ کو کیے گئے واقعے کے بعد۔ شعبان 8 ہجری کا معاملہ، قریش کے خلیف قبیلہ ہے بنو بکر اور اس سے مسلمانوں کے حلیف قبیلے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ قریش نے اس حملے میں بنو بکر کی بھرپور مدد کی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کنڈیم کرتے، مذمت کرتے اور صلح کو برقرار رکھتے، لیکن اس کے بجائے انہوں نے کنڈیم نہیں کیا بلکہ حمایت کی اپنے بنو بکر والے قبیلے کی جو کہ ان کا حامی تھا۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ یونیلیٹرلی گویا کہ ان کی طرف سے صلح کی خلاف ورزی ہی شمار ہوگی یہ بات۔ اس اچانک حملے کی وجہ سے بنو خزاعہ کا شدید نقصان ہوا۔ ظاہری بات ہے کہ سیز فائر کا دور ہو، جنگ بندی کا دور ہو، ہر ایک ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اب امن و سلامتی ہے، ہماری جانوں کو کوئی خطرہ نہیں، تو پہلے ہوا کرتے ہوں گے، پہلے تو لوگ چوکنا رہتے تھے، مگر اس سیز فائر کے دور میں ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ چنانچہ بنو بکر نے جو حملہ کیا بنو خزاعہ پر تو بنو خزاعہ کا شدید نقصان ہوا۔ قریش کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے صلح کی تجدید کے لیے ابو سفیان کو مدینہ بھیجا۔ ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، البتہ یہ آئیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، میں بات کروں گا انشاءاللہ آپ کے سامنے ابھی۔ البتہ قریش کو احساس تو ہوا کہ غلطی ہم سے ہو گئی اور ہم نے بنو بکر کی جو ہے وہ حمایت کر ڈالی، نہ کہ یہ کہ ان کی مذمت کرتے، ان کو کنڈیم کرتے۔ جب ان کو یہ احساس ہوا تو انہوں نے اس تجدید کے لیے، صلح کی تجدید کے لیے، نوٹ کیجئے گا، رینیول کیا جانا ضروری ہے۔ اب کیوں؟ یک طرفہ طور پر یونیلیٹرلی انہوں نے جب اپنے حامی قبیلے بنو بکر کی حمایت کر ڈالی تو صلح تو ختم کر ڈالی انہوں نے۔ اس احساس کے بعد انہوں نے صلح کی تجدید کے لیے ابو سفیان کو مدینہ بھیجا۔ ابو سفیان اپنی بیٹی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے تاکہ ان کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی جائے، لیکن ان کی طرف سے سخت طرز عمل سامنے آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ نکاح کا معاملہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اس کی تفصیل میں تو ہم نہیں جا رہے، لیکن یہاں کیا ہوا، ابو سفیان آئے بیٹی کے پاس، ام حبیبہ جو امت کی ماں ہے رضی اللہ تعالی عنہا، تاکہ ان کے ذریعے سفارش کرائی جائے۔ بیٹھنا چاہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بستر کو ہٹا دیا، باپ کو بیٹھنے نہیں دیا اپنے شوہر کے بستر، مگر شوہر کون؟ جو کائنات کے سردار محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو پوچھا ابو سفیان نے کہ بیٹا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے، میں اس بستر کے لائق نہیں۔ عرض کی کہ ابا جان آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ باپ بیٹی کا رشتہ کتنا بڑا اور قیمتی اور مقدس بھی ہوا کرتا ہے، لیکن جب باپ ابھی اسلام پر نہیں کفر کی طرف ہے اور گھرانہ محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو بیٹی جو کہ زوجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، مشرک باپ کو نبی علیہ السلام پر کے بستر پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دی اور صاف کہہ دیا ابا جان آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں۔ ایمان کچھ اور ہی شے ہے، اور اللہ کے ہاں اصل میں تو 2 ہی پارٹیاں ہیں، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن۔ سورۃ تغابن کے شروع میں آتا ہے وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا فرمایا، پس تم میں سے کچھ مؤمن ہے، تم میں سے کچھ کافر ہیں۔ اصل یہ 2 ہی تقسیم ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں۔ بہرحال سخت طرز عمل سامنے آیا ابو سفیان کے۔ اس کے بعد ابو سفیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صلح کی تجدید کی درخواست کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ اب اندازہ کیجئے آپ، کہاں جھک کر صلح ہوئی، دب کر بظاہر صلح ہوئی، اور قریش بظاہر بھاری دکھائی دے رہے تھے اپنی شرائط کے اعتبار سے، اور کہاں اب درخواست ہو رہی ہے کہ عذرائے کرم تجدید کر دیجئے، رینیو کر دیجئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے خلاف اقدام کے لیے مکہ کی طرف روانگی کی تیاری شروع کر دی۔ بہت توجہ فرمائیے گا، آج بھی ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان پیسفل لوگ ہیں، بھائی بالکل اس میں کوئی شک نہیں، وی آر پیس لونگ کمیونٹی۔ ہمارے تو دین کا جو نام ہے اسلام، اس کا مطلب ہی سلامتی اور پیس ہے۔ ہم تو جب مسلمان کو بھی کہتے تو السلام علیکم کہتے ہیں، سبحان اللہ، اور غیر مسلم ہو تو اس کے لیے دعا بھی کر دیں گے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں کہا تھا السلام علی من اتبع الہدی،
یہ 5 الفاظ ہیں، سلامتی اس پر ہو، سلامتی اس کے لیے ہو جو ہدایت کی پیروی کر لے، تو ہم باقیوں کے لیے ہدایت کی دعا بھی کر لیں گے، ہم پیس لونگ لوگ ہیں، مگر ظالم کے ظلم کو روکنا یہ بھی تو پیس کے ایکوائر کرنے کے لیے نیسیسٹی ہے نا، ضروری ہے نا۔ تو آج اللہ کے نبی علیہ السلام رینیو نہیں کر رہے، بعض لوگ جو کہتے ہیں صلح ہی صلح، صلح ہی صلح، صلح ہی صلح، تو بھائی بتایا جائے کہ اب صلح کیوں رینیو نہیں ہو رہی؟ اب نبی علیہ السلام جبکہ درخواست کرنے کو آیا ابو سفیان، قریش نے نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، نبی علیہ السلام اب تجدید نہیں فرما رہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے فلسفی آف سیرہ کو سمجھنے کے اعتبار سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے فلسفے کو سمجھنے کے اعتبار سے کبھی یہود کے قبائل سے معاہدے بھی ہوئے ہیں اور پھر بعد میں ان کے خلاف اقدامات بھی ہوئے ہیں، کبھی بظاہر جھک کر صلح بھی ہوئی ہے اور کبھی اس طرف سے آ رہا ایک شخص نمائندہ بن کر اور درخواستیں کر رہا ہے کہ آپ تجدید کر لیجئے، اور کوئی تجدید نہیں کر رہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس اعتبار سے بھی فلسفی اور سیرہ کو، سیرت کی فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے خلاف اقدام کے لیے مکہ کی طرح روانگی کی تیاری شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان مبارک سن 8 ہجری کو 10,000 صحابہ کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ ایک بات اور نوٹ کیجئے گا، اولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اقدام کے معاملے کو خاصا پوشیدہ رکھا تھا اور حتی الامکان اس کی پوشیدگی کا اہتمام ہوا تھا۔ البتہ ایک صحابی حاتم بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے علم یہ بات آ گئی تھی، ایک خط انہوں نے روانہ کیا تھا اور اس یقین کے ساتھ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ سبحانہ و تعالی فتح عطا فرما دے گا، البتہ وہاں میرے گھرانے کے کچھ لوگ ہیں، ان کو کچھ پروٹیکشن مل جائے گی اگر میں کچھ ہمدردی کر لوں وہاں مکے والوں کے ساتھ۔ اس پر اللہ کے نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے مطلع کیا گیا اور یہ خط پکڑ لیا گیا۔ البتہ یہ حاتم بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ جو خط جنہوں نے کسی عورت کے ذریعے بھجوایا تھا، ان کو پوچھ گچھ کے لیے بلایا گیا اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی سخت بات کی کہ اللہ کے نبی اس کی گردن اڑا دی جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں عمر، تمہیں کیا پتا کہ بدر والوں کو سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالی معاف کر چکا ہو۔ یہ صحاب بدر کی اہمیت کا بھی اظہار یہاں پر ہوتا ہے۔ حاتم بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اصحاب بدر میں سے ہیں۔ یہ میں نے صرف اشارہ کیا، اگر آپ اس کی تفصیل پڑھنا چاہیں تو قرآن حکیم میں 28 سے پارے میں سورۃ الممتحنہ ہے اور سورۃ الممتحنہ کی کئی آیات میں اس واقعے کے تعلق سے اہل ایمان کو بڑی قیمتی ہدایات عطا کی گئی ہیں۔ یہ سے میں نے اشارتاً عرض کیا کہ اس اقدام کو اولا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاصا پوشیدہ رکھا تھا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان مبارک سن 8 ہجری کو 10,000 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ اندازہ کیجئے گا 2.25 برس پہلے نبی علیہ السلام 6 ہجری میں عمرہ ادا کرنے گئے، عمرہ تو ادا نہ ہوا، صلح حدیبیہ کا معاملہ آ گیا۔ کتنے صحابہ آپ کے ساتھ تھے؟ 1400۔ اور ابھی 2.25 برس کے بعد غزوہ فتح مکہ کے لیے جا رہے، کتنے صحابہ آپ کے ساتھ ہیں؟ 10,000۔ اللہ اکبر۔ یہ برکت کس چیز کی تھی جو قرآن نے بھی کہا سورہ فتح کے شروع میں، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو فتح مبین، واضح کھلی فتح عطا فرما دی۔ یہ جو 1.5-2 برس سیز فائر کا معاملہ رہا، اس دوران ایک طرف کے افراد کو دوسری طرف کے افراد سے ملنے جلنے دیکھنے کا موقع ملا، دعوت دین کے مواقع میں اثر آئے، تو وہ 1400 صحابہ جو گئے تھے 6 ہجری میں، اب 10,000 کا لشکر لے کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں فتح مکہ کے ارادے سے۔ مکہ کے قریب مر ظہران پہنچ کر اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہر سپاہی نے اپنے لیے علیحدہ آگ روشن کی۔ اس طرح 10,000 آگ کے الاؤ روشن کیے گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ فراست نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ اور آپ غور فرمائیں ناظرین کرام، ہم نے اشارہ بھی کیا لیکن مستقل یہ ہمارا موضوع نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگی مہارت ہے اور میدان جنگ میں آپ کے جو کمالات ہیں وہ ہمیں ہر غزوہ میں دکھائی دیتے ہیں۔ کبھی بدر کا موقع ہو تو ایسے مقام کا تعین کہ اگلے دن آنکھوں پر سورج آئے تو کفار کے آئے، مسلمانوں کی پشت پر سورج رہے۔ کبھی احد کا میدان ہو تو احد کے میدان کو، احد پہاڑ کو اس میدان میں رہتے ہوئے اپنی پشت پر لے کر اس سے پروٹیکشن حاصل کر لیا جانا۔ کبھی احزاب کا موقع ہو تو خندق کا کھودا جانا جس سے عرب کے لوگ عام طور پر واقف نہیں تھے، اور کبھی اب مکہ کا موقع ہے اور فتح مکہ کے لیے آپ تشریف لے جا رہے ہیں، پڑاؤ ڈالا گیا ہے، 10,000 کا لشکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا ہر شخص اپنی آگ خود جلائے۔ ایک بندہ ایک لکڑی بھی اگر جلائے اور رات کا منظر و صحرا کا، اللہ اکبر کبیرہ، اور دور سے کوئی دیکھے اتنی آگ تو ویسی ہیبت زدہ ہو جائے گا، اور بالفعل مکے والے ہیبت زدہ ہو گئے
کتنا بڑا لشکر آ گیا ہے، کتنا بڑا لشکر آ گیا کہ وہ پورا علاقہ جو دور سے صحرا کا دکھائی دے رہا ہو وہ آگ کے الاؤ سے روشن دکھائی دے رہا تھا۔ یہ وہ فراست نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو جنگی مہارت کے تسلسل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ یوں 10,000 افراد ہیں اور 10,000 آگ کے الاؤ روشن کیے گئے۔ ابو سفیان دربار نبوت میں اب تک ایمان نہیں لائے، مگر اب ان کے ایمان لانے کا اظہار ہوا چاہتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر سوار جا رہا تھا کہ مجھے ابو سفیان و بدیل بن ورقہ کی گفتگو سنائی پڑی۔ وہ باہم رد و قضا کر رہے تھے۔ ابو سفیان کہہ رہا تھا کہ خدا کی قسم میں نے آج رات جیسی آگ اور ایسا لشکر تو کبھی دیکھا ہی نہیں، اور جواب بدیل کہہ رہا تھا یہ خدا کی قسم بنو خزاعہ ہیں، جنگ نے انہیں چھیل کر رکھ دیا ہے۔ اس پر ابو سفیان کہہ رہا تھا خزاعہ اس سے کہیں کمتر اور ذلیل ہیں کہ یہ ان کی آگ اور ان کا لشکر ہو، یعنی بدیل کی بات کا رد کیا ابو سفیان نے، جو لشکر آج میں نے دیکھا وہ کبھی نہیں دیکھا۔ یہ وہی بات ہے کہ 10,000 افراد نے آگ روشن کی ہے تو بندہ اگلا دیکھ کر ویسے ہی حیبت زدہ ہو جائے گا۔ مکہ کے قریب پہنچنے پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ابو سفیان کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا ابو سفیان تم پر افسوس، کیا اب بھی تمہارے لیے وقت نہیں آیا کہ تم یہ جان سکو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کتنے بردبار اور کریم اور صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ میں اچھی طرح سمجھ چکا ہوں کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا تو اب تک میرے کچھ کام آیا ہوتا۔ یہ دل کی پکار آ گئی ابو سفیان کی زبان پر، اور اب ہم کہیں گے ایمان لے آئے تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور انہوں نے قبول کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو یہ اعزاز دیا کہ اہل مکہ میں سے جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے، اس کے علاوہ جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے امان ہے، اور جو شخص مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے امان ہے۔ یہ مستقل تعلیم ہمارے دین کی اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے مستقل ارشادات۔ جیسے مارکہ موتا کے حوالے سے جب آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو روانہ کرے تو کیا فرمایا؟ اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں لڑنا، عورتوں کو قتل نہ کرنا، بچوں کو قتل نہ کرنا، گرجا گھر میں کوئی عبادت میں مصروف ہو کوئی راہب کوئی پادری اس کو قتل نہ کرنا۔ آج کیا بیان ہو رہا ہے؟ ابو سفیان ایمان لے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اعزاز دے رہے اللہ کے رسول علیہ السلام، اس کے گھر میں جو پناہ لے لے، ابو سفیان کے گھر میں جو پناہ لے لے اس کے لیے بھی معافی، اس کے لیے امان، جو گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے امان، جو بیت اللہ مسجد حرام میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان۔ تو بچا کون؟ جو لڑنا چاہتا پھر آئے میدان میں، البتہ کسی کی ہمت نہ ہو سکی۔ کیوں؟ ایک تو حیبت ویسی طاری ہو چکی ہے، اور اس دن مزید برآں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مزید مدد اہل ایمان کے ساتھ تھی، چنانچہ کوئی باقاعدہ جنگ کا موقع آئے بغیر مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے۔ مکہ کے قریب پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب و تقسیم فرمائی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی کمان میں ایک لشکر کو روانہ کیا کہ وہ دائیں طرف سے مکہ میں زیری حصے سے داخل ہوں اور کوہ صفا تک پہنچ جائیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں دوسرے لشکر کو ہدایت دی کہ وہ بائیں جانب سے مکہ میں بالائی حصے سے داخل ہوں اور حجون تک پہنچ جائیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر کمان لشکر کو حکم دیا کہ وہ مکہ کی وادی کے عین بطن سے داخل ہوں۔ گویا دائیں سے ایک لشکر آ رہا ہے اور بائیں سے ایک لشکر آ رہا ہے، اور وادی کے بطن درمیان سے ایک لشکر آ رہا ہے، ہر طرف سے ابھی گھیرا تنگ ہو رہا ہے اہل مکہ کے خلاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لشکر کے پیچھے پیچھے مکہ میں داخل ہوئے۔ یہ ہے مکہ مکرمہ میں داخلہ، اور تینوں اطراف سے صحابہ کرام کی افواج اور لشکر اندر داخل ہو رہا ہے، اور خود نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہو رہے تھے، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑا اعزاز بخشا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر سر جھکا رکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ اونٹنی کے کجاوے کو چھو رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی لکھا سیرت نگاروں نے کہ آپ کی داڑھی مبارک سینے سے لگی ہوئی تھی، پیشانی مبارک کجاوے کو چھو رہی تھی، اونٹنی
پر جب آپ سوار تھے تو امامہ بھی اونٹنی پر کجاوے کو چھو رہا تھا. یہ کیا ہے؟ یہ عاجزی کا بیان ہے. اللہ کی قسم اس پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر اللہ نے نوازا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو، مگر جس قدر جتنا نوازا رب کائنات نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو، اتنا ہی بڑھ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی ہمیں دکھائی دیتی ہے. ہم بھی غور کریں، چھوٹی موٹی اچیومنٹ ہم لوگوں کو ملتی ہے، ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے. اور یہاں فتح مکہ جیسا عظیم واقعہ اور عظیم فتح کہ سارا عرب مسلمان ہوا چاہتا ہے، اب اتنی عظیم فتح مل رہی ہے اور بغیر جنگ کے آپ داخل ہو رہے مکہ مکرمہ میں، اس قدر عظیم معاملہ ہے، لیکن اعلان ہو رہا ہے کہ میں ایک فاتح کی حیثیت میں نہیں، اللہ سبحانہ وتعالی کی ایک عاجز بندے کی حیثیت میں داخل ہو رہا ہوں. قریش کے کچھ اوباشوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر کمان لشکر سے مقابلہ کیا. اس مقابلے میں 2 صحابی شہید ہوئے، مشرکین میں سے 12 مارے گئے اور باقی فرار ہو گئے. یہ ایک جھڑپ تھی جو پیش آئی ہے، لیکن 10,000 سے ٹکرا گئے ہوں مکے والے، اس کی ان میں ہمت ہی نہیں تھی. ایک چھوٹا سا جھڑپ کا واقعہ، 2 صحابہ شہید ہوئے اور 12 کے قریب مشرکین قتل کیے گئے اور باقی فرار ہو گئے. نوٹ کیجئے گا، یہ فتح مکہ مکرمہ میں ہو رہی ہے اور یہ 12 مشرک قتل ہوئے ہیں. ایک حدیث بعد میں ہم پیش کریں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے کہ آج کا دن تھا فتح مکہ کا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس مقام کی حرمت کو حلال کر دیا گیا تھا. اس مقام کی حرمت کو اس دن حلال کر دیا گیا تھا. یہاں جنگ کی اجازت عطا کر دی گئی تھی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر حجر اسود کو بوسہ دیا اور پھر بیت اللہ کا طواف کیا. پھر ایک کمان کے ساتھ بیت اللہ کے گرد اور اس کی چھت پر موجود بتوں کو توڑنا شروع کیا. 21 برس کے بعد یہ معاملہ ہوا، جلد بازی میں نہیں ہوا. آج کی اصطلاح میں کہوں، اجازت دیجیے گا، پری میچور ایکشن نہیں لیا، پائیدار بنیادوں پر آپ کی تحریک اور آپ کی جد و جہد آگے بڑھی اور یہ 21واں برس ہے. 13 برس مکے کے گزر چکے ہیں اور 8 برس کم و بیش مدینہ طیبہ میں گزر چکے ہیں. یہ 21ویں برس کم و بیش معاملہ ہو رہا ہے اور ایسا ہوا کہ پھر ہمیشہ کے لیے وہاں سے اللہ کے گھر کو بتوں سے بالکل پاک کر دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بنی اسرائیل کی آیت 81 تلاوت فرماتے ہوئے بتوں کو توڑتے جاتے اور یہ تلاوت ہو رہی تھی آیت جس کا ذکر پہلے بھی ہوا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں نوافل ادا کیے. اللہ اکبر، نوافل بعد میں ہو رہے ہیں ادا اور بتوں کا خاتمہ پہلے ہو رہا ہے. اندازہ کیجئے گا کس قدر اہمیت ہے اس معاملے کی. اب طاقت ہے ہاتھ میں. مکے کے 13 برس یہی مسجد حرام تھی، یہی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سجدے کرتے تھے. جب آپ کی کمر مبارک پر اوجڑی تک اونٹ کی لا کر ڈالی جاتی تھی، ہاتھ نہیں لگایا. یہ اسٹریٹجی سمجھنا ضروری ہے رسول اللہ علیہ السلام کی. رسول اللہ علیہ السلام سے بڑھ کر کسی میں غیرت دینی نہیں ہو سکتی. اور آپ کے بعد صحابہ کرام اس امت کے اعتبار سے، لیکن 13 برس تک برداشت کی. اور آج کیا ہے؟ توڑا ہے پہلے بتوں کو اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور سجدہ ریز ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں نوافل ادا کیے. اب آپ علیہ السلام بیت اللہ سے باہر تشریف لا رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بات کو آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ. قریش کی معافی کا اعلان. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو قریش جمع تھے اور اپنے بارے میں فیصلے کے منتظر تھے. اندازہ کیجئے، ان کو اندازہ ہے ہم نے کیا کچھ ظلم و ستم کے پہاڑ نہیں توڑے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ کیسا ظلم نہیں کیا ان لوگوں نے. اور آج کل اختیار ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کس معنی میں؟ کہ آپ غالب آ چکے ہیں ان پر. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرما دی ہے. اب آپ جو چاہیں ان کے ساتھ کر سکتے ہیں. اب یہ منتظر ہیں اپنے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا. پھر فرمایا، میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو. خطبہ کیا تھا؟ اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی توحید کا بیان، شرک کی نفی کا بیان. پھر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے پوچھا بھی تو میرے بارے میں کیا گمان رکھتے ہو؟ لکھا ہے روایات احادیث میں بھی ان لوگوں نے کہا کریم ابن کریم، آپ تو کریم ہیں اور کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں. اللہ اکبر، یہ بڑے پیارے الفاظ ہیں، کریم ابن کریم. ایسے ہی الفاظ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال فرمائے ہیں
حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یوسف کریم، ان کے والد یعقوب کریم، ان کے والد اسحاق کریم، ان کے والد ابراہیم کریم، تو ابراہیم کریم کے بیٹے اسحاق، اسحاق کریم کے بیٹے یعقوب، یعقوب کریم کے بیٹے یوسف علیہ السلام. یہ الفاظ خود اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اختیار فرمائے تھے، استعمال فرمائے تھے، بیان فرمائے تھے یوسف علیہ السلام کے لیے. تو جب ان لوگوں نے ایسی بات کہی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو. یہ معاف کرنا بہت بڑا معاف کر دینا ہے. ناظرین کرام غور کیجئے، ایک وہ شخص ہے کہ جس پر ظلم ہوا اور اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں کرنے کو، تو برداشت ہی کرے گا، معاف نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا. ایک وہ ہے کہ جس پر ظلم ہوا اور وہ بدلہ لے سکتا ہے مگر تھوڑی بہت طاقت، اس کے بعد ڈرتا ہے کہ بدلہ لوں گا تو شاید مشکل نہ ہو جائے. اور ایک وہ ہے کہ جس کے ساتھ ظلم و زیادتی کی گئی ہو اور اس کے پاس پورا اختیار موجود ہو اور اب یہ معاف کرے. تو بات تو یہ ہے نا معاف کرنے کی. اللہ اکبر، کیا کچھ ہم پڑھ چکے ہیں مکی صورتوں کے حوالے سے، مکی زندگی کے حوالے سے، مکی صورتوں کے حوالے بھی پیش کیے گئے تھے، آیات قرآنی اور مکی زندگی کے واقعات بھی آپ کے میرے سامنے آئے تھے. ہم تو دیکھ چکے ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں، مطالعہ کر چکے ہیں کیسا کیسا ظلم ان لوگوں نے ڈھایا تھا. تو کیا کچھ نہیں ہو جانا چاہیے تھا ان کے ساتھ. لیکن وہ رحمت للعالمین جو بنا کر بھیجے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے اخلاق کریمانہ اور وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وہ جو آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں، کل اختیار رکھنے کے باوجود ان سب کی عام معافی کا اعلان فرما دیا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے. اس کے بعد کوہ صفا پر تمام 9 مسلموں سے بیعت لی. پہلے مردوں نے عہد و پیمان کیا کہ جہاں تک ہو سکے گا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں گے اور مانیں گے. اس کے بعد خواتین نے بیعت کی. یہ عام بیعت کا معاملہ ہوا، لوگ اسلام قبول کر چکے اور پہلے مردوں نے بیعت کی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر. اس کے بعد خواتین نے بیعت کی. البتہ یاد رہے خواتین کی بیعت ایسی نہیں ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا جاتا. استغفر اللہ، بالکل نہیں. یہ ذکر پہلے بھی اشارتاً کبھی آ چکا ہے. مردوں کی بیعت کا تصور تو یہ کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کی جاتی ہے. خواتین سے بیعت لیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا ہوتا کہ کپڑے کا ایک حصہ چادر وغیرہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا، دوسرا حصہ خواتین کے ہاتھ میں ہوتا. یہ عمومی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیعت کا معاملہ تھا. کسی خاتون کو جو کہ نامحرم ہو اس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوا نہیں. یہ تو ہمارے لیے بھی تعلیم ہے کہ نامحرم کو نہ چھوا جائے. حدیث شریف میں آتا ہے تمہارے سر میں کوئی کیل ٹھونک دے اس کو برداشت کر لینا، مگر تم نامحرم کو چھو یا وہ تمہیں چھوے اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا. کہا آج ہماری آزاد معاشرت اور مخلوط معاشرت کے معاملات اور ہاتھ چھونے سے آگے گلے لگنے تک کے معاملات معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نامحرم کے ساتھ. اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم کہ تمہارے سر میں کیل کوئی ٹھونک دے اس کو برداشت کر لینا، مگر تم نامحرم کو چھوو اور وہ تمہیں چھوے اسے کبھی بھی برداشت نہ کرنا. بہرحال مردوں کے بعد عورتوں نے بیعت لی. کعبے کی چھت پر اذان بلالی، اللہ اکبر کبیرہ. مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ ماضی میں کبھی غلام تھے، آزاد کیے گئے، لیکن جب اسلام قبول کر لے کوئی غلام تو اس کو کیسی غلامی ملتی ہے؟ اس کو غلامی رسول ملتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اللہ کے رسول کیا اعزاز دے رہے ہیں، کعبے کی چھت پر کھڑے ہو بلال اور وہاں سے اذان دے بلال. وہ گھر کے جو اب پاک ہو گیا بتوں کی گندگی سے، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں. تو یہ اذان بلالی وہاں سے بلند ہو رہی ہے کعبے کی چھت سے. ضمناً ایک بات، ہم مسلمان کعبے اور مسجد حرام کی طرف رخ کرتے ہیں. اصولی طور پر حکم تو ہے فولو وجوہکم شطر المسجد الحرام، اپنے چہرے مسجد حرام کی رخ پر کر لو. اور جب ہم بیت اللہ کے قریب ہوتے ہیں، مسجد حرام میں ہوتے ہیں، اللہ ہم سب کو سعادت عطا فرمائے، تو بالکل کعبے کو ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں. مگر ہمارا سجدہ رب العالمین کو ہوتا ہے. یہ کعبہ تو مسلمانوں کو ایک مرکزیت دیتا ہے اور ایک سینس آف ڈائریکشن عطا کرتا ہے. اور اس کی چھت پر کھڑے ہوئے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ. یہ وضاحت اس لیے کی گئی کہ غیر مسلموں کی طرف سے کبھی یہ کہا جاتا ہے تم بھی تو سجدہ کرتے ہو مٹی کے گھر کا. استغفر اللہ، ہم اس گھر کو سجدہ نہیں کرتے، گھر والے کو سجدہ کرتے. اور یہ سینس آف ڈائریکشن کے لیے ہے. اور دنیا بھر کا مسلمان دنیا میں کسی بھی کونے کے اندر ہوتا ہے، کعبہ اس کے سامنے بھی نہیں ہوتا، بس اس رخ پر وہ ایک ڈائریکشن کے اندر کھڑا ہو کر سجدہ کرتا ہے. اور معاذ اللہ اگر اس کو ہم سجدہ کر کے اس کو کوئی معبود مانتے معاذ اللہ، تو کوئی بت کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، کوئی اپنے معبود کے اوپر کھڑا ہوتا ہے؟ قطعا نہیں. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دے رہے ہیں. ہر گھر سے
بتوں کا خاتمہ، پہلے تو اللہ کے گھر سے بتوں کا خاتمہ ہو گیا، اس کے بعد عام معافی کے اعلانات بھی ہیں اور عام بیعت کا اعلان بھی ہوا، بیعت لی گئی ہے اور گھروں سے بتوں کا خاتمہ ہو رہا ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر۔ ایک اہم بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا ناظرین کرام، آج کے دن اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے مکہ مکرمہ کی حرمت کو حلال کر دیا گیا تھا۔ ایک ذکر تھوڑی دیر پہلے آیا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھڑپ کی کچھ اوباش قسم کے نوجوانوں نے 12 کفار قتل بھی کیے گئے تھے۔ ایک اور بات سنیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکابر مجرمین میں سے 9 آدمیوں کا خون رائے گاں قرار دیتے ہوئے حکم دیا کہ وہ کعبے کے پردے کے نیچے بھی پائے جائیں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ بہت توجہ کیجیے گا، چند افراد کے نام لے لے کر اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا یہ کعبے کے پردے کے نیچے بھی پائے جائیں تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ عام معافی اپنی جگہ، مگر غیرت دینی اور معاملہ ہو ناموس رسالت کا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ واقعہ بھی بیان میں آنا چاہیے۔ ساری تفصیل خود بخاری شریف کی روایات میں بھی موجود ہے۔ کیا چند افراد کے نام لے کر بتائیں کو قتل کر دیا جائے، کعبے کے پردے میں لپٹے ہوئے بھی ملیں تو ان کی گردن اڑا دی جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کچھ لوگوں کو قتل کیا گیا، ان کے نام بھی ذکر کیے گئے، ابن خطل اور اس کی 2 کنیزیں یہ ہجو کرتے تھے، معاذ اللہ، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے، ان کو قتل کیا گیا کعبے کے پردے سے نکال کر، ابن خطل کو بھی اور اس کی 2 کنیزوں کو بھی۔ یہ بھی واقعہ ریکارڈ پر رہنا چاہیے، یہ واقعہ بھی ریکارڈ پر رہنا چاہیے۔ آج روح محمدی مسلمانوں کے دلوں سے نکالنے کی جو باتیں مغرب کرنا چاہتا ہے اور ناموس سے رسالت کے حساس معاملے کو چھیڑنا چاہتا ہے، اور کچھ ہمارے اپنے نادان لوگ چند ٹکوں کی خاطر، اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر ان کے ہم نوا بن کر مسلم ممالک کے اندر یہ ناموس سے رسالت کے معاملے کو ہلکا بنانے کی جو کوششیں کر رہے ہیں، بہرحال ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ روح محمدی نکالنا امت کے دلوں سے یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ اور یہ واقعات کلیئرٹی کے ساتھ، یہ جو ہمارا دانشور طبقہ ہے یہ بیان تو کرتا ہے، ایک حصہ وہ ہم نے بھی بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے عام معافی کا اعلان فرمایا، یہی پسندیدہ ہے، مگر جہاں ناموس سے رسالت کی بات آئے گی وہاں غیرت دینی کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے یہ حکم عطا کیا، تب امتی سے بھی تقاضا ہے کہ اس معاملے کے حوالے سے وہ اپنی غیرت اور اپنی حساسیت کا ثبوت پیش کرتا رہے۔ اس کے بعد انصار کے اندیشے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب، فتح مکہ ہو گئی، یہیں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ہجرت پر مجبور کیا گیا اور نکالا گیا تھا یہاں سے۔ انصار نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا، یثرب سے آئے تھے، پہلے 6 افراد، پھر 10 12 افراد، پھر 75 افراد، 11 12 13 نبوی کے واقعات ہم پڑھ چکے ہیں، اور نبی علیہ السلام کو بلایا تھا اور آپ کے دست و بازو بنے تھے۔ اب ایک اندیشہ سا آیا، اب تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو فتح عطا فرما دی، آپ کا اپنا علاقہ اب آپ کے پاس ہے، یہیں آپ پیدا ہوئے تھے، یہیں پر آپ پر وحی کا نزول ہوا تھا، یہیں آپ کی زندگی گزری تقریباً 53 سال تک، تو کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ سبحان اللہ، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یاد تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں۔ یہاں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعادہ فرما دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم میرے ساتھ ہی رہو گے، میں تمہارے ساتھ رہوں گا، اور ان کے اندیشوں کو دور کر۔ اور اندیشے کیوں تھے؟ محبت تھی نا، محبت تھی، قلبی تعلق تھا، اور افسوس یہ ہو جاتا بلکہ حسرتیں رہ جاتی کہیں رسول اللہ ہمیں چھوڑ تو نہیں دیں گے، ہم واپس تو نہیں چلے جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرمایا کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، اور انصار کی قدر و منزلت کو بھی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، اور ان کے ساتھ اکرام کرنے کی بھی تلقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ 19 روز مکہ مکرمہ میں قیام رہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، بیعت بھی ہوتی رہی، مردوں کی بھی عورتوں کی بھی، اور کلام بھی ہوتا رہا اور گفتگو بھی ہوتی رہی، افراد آ کر پوچھتے رہے دین کی تعلیم کے بارے میں، دین کے احکامات کے بارے میں۔ چنانچہ اس تعلق سے 19 روز مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام رہا، اور پھر آپ وعدے کے مطابق اور انصار کی دلجوئی کرنے کے لیے دوبارہ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ یوں فتح مکہ ایک فیصلہ کن مارکہ ثابت ہوا،
پورے جزیرہ نما عرب پر اسلام کا بول بالا ہو گیا اور گویا غلبہ دین کے نبوی مشن کی جزیرہ نما عرب کی حد تک تکمیل ہو گئی۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ طائف ہے اور غزوہ حنین ہے، آئندہ انشاءاللہ اس کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے نتیجے میں غزوہ طائف غزوہ حنین کے نتیجے میں سرزمین عرب پر اللہ کا دین غالب ہو گیا، اور وہ جو مشن بیان ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 مرتبہ قرآن حکیم میں، سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں، سورہ فتح کی آیت نمبر 28 میں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا مکمل ہدایت نامہ قرآن دے کر، و دین الحق دین حق دین اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں۔ یہ سرزمین عرب کی حد تک ہوا، یہ نہیں کہ مشن ختم ہو گیا۔ چنانچہ آج ہم 8 ہجری فتح مکہ کا بیان آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، آئندہ انشاءاللہ سن 9 ہجری غزوہ تبوک کا ذکر بھی آئے گا، جو سرزمین عرب سے باہر نکل کر سلطنت روما، اس زمانے کی سپر پاور کے خلاف ایک اقدام کا فیصلہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ ایک نیچرل بات ہے، ایک خطہ زمین میں انقلاب برپا ہو گیا اور تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا ہوا، جہاں انفرادی زندگی کا اور اجتماعی زندگی کا ہر گوشہ مکمل طور پر بدل گیا، تو بٹ نیچرل اس انقلاب کا ایکسپورٹ ہونا اس کا لازمی تقاضا ہے۔ وہ بیان انشاءاللہ آئندہ کی نشستوں میں غزوہ تبوک کے تعلق سے 9 ہجری کے کلام کے تعلق سے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ البتہ 8 ہجری فتح مکہ ہو گیا معاملہ اس کا، اور غزوہ طائف و غزوہ حنین آئندہ ذکر کریں گے، اس کی نسبت سے سرزمین عرب پر اللہ کا دین غالب ہو گیا اور آپ کے مشن کی تکمیل ہو گئی۔ ناظرین، مطالعہ سیرت کا بیان کسی درجے میں ہوا مکمل، اور آج ہم نے مستقلاً جو کلام کیا وہ ایک ہی موضوع یعنی غزوہ فتح مکہ کے تعلق سے۔ ہمیشہ کی طرح پروگرام کے آخر میں فلسفہ سیرت آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جو واقعات پیش آئی تو ہم سمجھ لیتے ان واقعات میں حکمتیں کیا ہیں، اس میں لیسنز ٹو لرن کیا ہیں، سبق آموزی کیا ہے، ہمارے لیے حکمت کے پہلو کیا ہیں، ان کو ہم فلسفہ سیرت کے ذیل میں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ پہلی بات جو فلسفہ سیرت کے ذیل میں آج آپ کے سامنے بیان کرنا مقصود ہے وہ یہ، غلبہ دین کی جد و جہد کے دوران میں جب ضرورت پیش آئی تو صلح بھی کی گئی، البتہ ایسا موقع بھی آیا کہ دشمن کی طرف سے صلح کی پیشکش کو رد بھی کیا گیا۔ یہ جو آج ہمارے سیکولر طبقہ ہے، لبرلز کے حوالے سے باتیں سامنے آتی ہیں، ہمیں دنیا سے بنا کر رکھنی چاہیے، ہمیں دنیا سے صلح کرنی چاہیے۔ او بھائی، صلح ضرور کیجئے مگر اپنے مقاصد کو تو سامنے رکھیے، اپنے دین کے تقاضوں کو تو سامنے رکھیے۔ پھر آگے سے بڑھ کر لوگ کہتے ہیں دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو معاہدے کیے تھے نا، یہود سے کیے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو صلح حدیبیہ کی تھی نا، مشرکین سے کی تھی۔ ہم کہتے ہیں بالکل کی تھی، مگر ہم یہ بھی کہیں گے ہاف کوٹ کیوں کرتے ہو بات کو؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے رہے ہو تو بات پوری کوٹ کرو نا، یہ بھی تو بتاؤ کہ بنو قینقاع کے خلاف بھی اقدام کیا گیا بدر کے بعد، بنو نذیر کے خلاف بھی اقدام کیا گیا 4 ہجری میں، اور بنو قریظہ کے خلاف بھی اقدام کیا گیا سن 5 ہجری میں۔ یہ کیوں نہیں بتاتے؟ یہ ضرور بتاتے ہو کہ صلح حدیبیہ ہو، یہ کیوں نہیں بتاتے کہ ابو سفیان آئے 8 ہجری میں اور کہہ رہے کہ رینیو کر لیں، اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں ہوگا رینیول۔ یہ تو بتاتے ہو کہ معافی دی، بالکل صحیح بات ہے، یہ کیوں نہیں بتاتے کہ جو گستاخ تھے ان کی گردن اڑانے کا بھی حکم دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ یہ ہے جو آدھی آدھی بات کوٹ کی جاتی ہے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درج فقیہان حرم بے توفیق۔ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے اس کو پوری ایز اے ہول سیرت سامنے رکھا جائے، اور مشن کیا تھا؟ رب کی دھرتی پر رب کا نظام غالب اور قائم ہونا، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب العالمین کی غلامی میں لے کر آنا۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے کبھی صلح بھی ہوئی ہے اور کبھی صلح کے رینیول کو منع بھی کیا گیا ہے، کبھی معاہدے بھی ہوئے ہیں اور کبھی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف اقدام بھی کیا گیا ہے۔ یہ پوری بات بیان کرنا چاہیے۔ دوسرا نقطہ فلسفہ سیرت کے تعلق سے، صلح حدیبیہ کا ایک بہت بڑا فائدہ قبول اسلام کی سعادت حاصل کرنے والے افراد کی تعداد میں اضافے کی صورت میں سامنے آیا۔ یہ بات اشارتاً پہلے میں نے کی تھی۔ اب دیکھیے کہ صلح حدیبیہ بظاہر دب کر ہوئی تھی اور صحابہ کرام بھی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پریشان ہو رہے تھے، کیوں ہم دب کر صلح کر رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور اب اللہ نے کھول کر رکھ دیا۔ ان کو کہا بھی تھا فتح مبین، کھلی فتح کہا تھا، اب یہ بات کھل گئی کہ یہ جو سیز فائر ہوا ہے، یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے، جنگ برائے جنگ کا حکم اسلام بھی نہیں دیتا، جنگ اگر ہے تو مقاصد کے ساتھ ہے، ورنہ اس کو اوائڈ کرنا ہی اچھی بات ہے۔ جب یہ جنگ اوائڈ ہوئی ہے، جب صلح کے نتیجے میں ایک سیز فائر کا معاملہ ہوا، تو پھر پیغام پہنچا ہے، دعوت قبول کرنے کے مواقع لوگوں کو میسر آئے، دعوت کو سمجھنے کے مواقع میسر آئے، اور یوں 1400 صحابہ کی تعداد وہ 10,000 تک پہنچتی ہے سن 8 ہجری میں۔ تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ صلح حدیبیہ کا لوگوں کے قبول اسلام کی تعداد میں اضافے کی صورت میں سامنے آیا۔
تیسری اور آخری بات فلسفہ سیرت کے تعلق سے، صبر و استقامت کے پائیدار اسوہ سے لے کر مناسب وقت پر اقدام کا نتیجہ فتح مکہ نیز بتوں کے خانہ خدا سے ہمیشہ خاتمے کی صورت میں ظاہر ہوا۔ یہ بہت قیمتی جملہ ہے، میں دوبارہ آپ کے سامنے پڑھ کر پیش کرتا ہوں۔ صبر و استقامت کے پائیدار اسوہ سے لے کر مناسب وقت پر اقدام کا نتیجہ فتح مکہ نیز بتوں کے خانہ خدا سے ہمیشہ خاتمے کی صورت میں ظاہر ہوا۔ یعنی صبر کے مسائل اور مراحل ہم نے دیکھے نا، 13 برس تک ڈٹے رہو اپنے موقف پر، اپنی دعوت حق پیش کرتے رہو، مگر ہاتھ نہ اٹھانا، ان بتوں کو بھی نہ توڑنا۔ اللہ اکبر، اتنا صبر و استقامت اور مناسب وقت پر اقدام۔ پہلے ایک جماعت تیار کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس جماعت کو کندن بنایا ہے، اس جماعت کو اللہ والا بنایا ہے، اس کو تربیت کے مراحل سے گزارا، اس کو مشقتوں کے جھیلنے کے قابل بنایا ہے۔ تب اللہ کی طرف سے قتال کی اجازت آئی، پھر ہوتے ہوتے جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر مناسب وقت پر یہ آخری اقدام اب ہو رہا ہے فتح مکہ کی صورت میں۔ یہ جو فلسفی آف سیرہ ہے، یہ جو فلسفہ سیرت ہے، اس کو ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے بیان کیا۔ ان کے 11 تفسیری خطابات ہیں، بہت پرانے، 82-83 کے، وہ ہیں منہج انقلاب نبوی کے عنوان سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک مرتبہ انہوں نے نشست ایک ہی رکھی، اسی میں بیان فرما دیا رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب، رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب، اس میں یہ اسٹریٹجی اور یہ میتھڈالوجی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت تفصیل سے انہوں نے بیان فرمائی۔ ہماری ویب سائٹ آپ وزٹ کر سکتے ہیں tanzeem.org، www.tanzeem.org، وہاں یہ کتابیں بھی آپ کو مل جائیں گی اور خطابات بھی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مل جائیں گے۔ یہ جو نقطہ بھی پیش کیا گیا تھا، پوری تیاری، صبر استقامت کا مظاہرہ اور مناسب وقت پر اقدام کرنا، اس سارے تناظر میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلابی نقطہ نگاہ سے مطالعہ اور انقلابی میتھڈالوجی کیا تھی، طریقہ کار کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ سمجھنے کے لیے منہج انقلاب نبوی تفصیلی خطابات اور رسول انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ انقلاب، یہ ایک ہی خطاب ہے، اس پر آپ تفصیل سے دیکھیے گا، آپ کو تفصیلات ملیں گی اور یہ اسٹریٹجی کھل کر آپ کے سامنے آئے گی اپنی تمام تر تفصیلات اور فلسفی اور فلسفیانہ نکات اور حکمتوں کے تعلق کے بیان کے ساتھ۔ ناظرین کرام، اس کے بعد پیغام سیرت ہمارے لیے کیا رہنمائی کا سامان ہے، اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات، ہمیں بھی غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ بدرجہ بڑھتے ہوئے منہج کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ آج ایک بہت بڑا مسئلہ مسلمانوں کو یہ کہ نماز کا حکم ہے، نماز ادا کرتے ہیں، نبی علیہ السلام سے طریقہ لیتے ہیں، روزے کا حکم ہے، تفصیل رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے لیتے ہیں، حج ادا کرنا ہے، عمرہ ادا کرنا ہے، طریقہ رسول اللہ علیہ السلام سے لینا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، تو کیا دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا ہمارا فرض نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں، اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، دین کو قائم کرو اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ طریقہ کہاں سے لیں گے؟ یہ بھی تو یہیں سے لینا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 21، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ یہ اسوہ بھی تو یہاں سے لینے کی ضرورت ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے قرآن کی دعوت نبی علیہ السلام نے پیش کی، کیسے دلوں کو منور کیا قرآن کے نور سے، کیسے اللہ والے پروڈیوس کیا آپ نے قرآن کے ذریعے، کیسے ان کا تزکیہ کیا، کیسے ان کی تربیت کی، کیسے ان کو جوڑا، کیسے ان کی منظم جماعت بنائی، کیسے انہیں آخرت کا طلبگار بنایا، کیسے ان کو مشقتوں کو جھیلنے والا بنایا۔ یہ میتھڈالوجی کیسے پھر باطل کے مقابلے میں کھڑے ہوئے اور کس طرح باطل سے اس حق کی جماعت کو ٹکرایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ سارا معاملہ بھی اسوہ رسول سے سیکھنے کی آج ہمیں شدید ترین ضرورت ہے۔ طاقت اور اختیار ہونے کے باوجود معاف کر دینا ہی کمال ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پورا اختیار حاصل تھا اور ایک عظیم اکثریت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایک کے سوا معاف فرما دیا۔ ہمارے ہاں بھی چھوٹی موٹی کوتاہیاں تو ہو جاتی ہیں، ہم چھوٹی موٹی باتوں پر بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں، ذرا گاڑی ٹچ ہو گئی تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا ہے، ذرا کسی نے کچھ کہہ دیا تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے، ذرا کچھ ڈس ایگریمنٹ ہو گیا تو کہاں سے کہاں زبان چلی جاتی ہے اور کبھی فائر بھی ہو جاتا ہے، استغفر اللہ۔ اور وہاں دیکھیے اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی محمد مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور کس قدر اختیار ہے۔ طائف میں بھی پہاڑوں پر مأمور فرشتے کو بھیجا تھا نا، آپ نے معاف کر دیا، اور یہاں پورے اختیار فاتح کی حیثیت میں آ گئے، معاف کر دیا۔ اللہ اکبر کبیر، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ آج ہمارے شب و روز کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں کوئی دل بڑا ہے ہمارا کہ معاف کر دیا کرے؟
اللہ اکبر کبیر. اور قرآن کہتا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 22 میں فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے معاف کر دیں، درگزر کر دیں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے؟ کیا جواب ہوگا؟ بالکل ہم چاہتے ہیں جی اللہ معاف کر دے. تم دوسروں کو معاف کر دو. تو عام حالات میں انڈر نارمل سرکمسٹانسز کی معاف کر دینا، اسی کی ہمارے دین نے تعلیم عطا فرمائی ہے. اگلی اور آخری بات پیغام صدق کے ذیل میں، دین اپنا نفاذ چاہتا ہے جس کے لیے طاقت کے استعمال اور باطل قوتوں کے خلاف حتمی اقدام کی بھی ضرورت ہوتی ہے. یہ دین صرف چند عبادات کا مجموعہ تو نہیں ہے، چند رسومات کا مجموعہ تو نہیں ہے. یہ دین مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دین عطا کیا کہ اللہ نے مکمل فرما کر دیا. سورہ مائدہ آیت نمبر 3 الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا. اور مقصد کیا تھا؟ 3 دفعہ بیان کر دیا گیا. سورہ صف کی آیت نمبر 9 بھی لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ اس دین حق کو نظام زندگی پر، سسٹم آف لائف پر غالب کر دیں. آج یہ کام کس نے کر رہا ہے؟ وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اب یہ ذمہ داری میرے آپ کے اور امت کے کاندھوں پر ہے. اے خاص اے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں، وہ آج غریب الغربا ہے. آج یہ کام، یہ جد و جہد ہم نے کرنی ہے. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، پروگرام کے آخر میں ہمیشہ کی طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم دونوں میں روایت موجود ہے، لوگوں، اللہ نے جس دن آسمان کو پیدا کیا اسی دن مکہ کو حرام یعنی حرمت والا شہر ٹھہرایا. اس سے وہ اللہ کی حرمت کے سبب قیامت تک کے لیے حرام ہے. کوئی آدمی جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے حلال نہیں کہ اس میں خون بہائے یا یہاں کا کوئی درخت کاٹے. اگر کوئی شخص اس بنا پر رخصت اختیار کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قتال کیا تو اس سے کہہ دو کہ اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی لیکن تمہیں اجازت نہیں دی ہے، اور میرے لیے بھی اسے صرف دن کی 1 ساعت میں حلال کیا گیا. پھر آج اس کی حرمت اسی طرح پلٹ آئی جس طرح کل اس کی حرمت تھی. ہمیشہ کے لیے حرمت والا شہر بس اس اقدام کے موقع پر حلال کیا گیا نبی اکرم علیہ السلام کے لیے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے بھی ہے. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام مکمل ہوا. آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ تعالی ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا مزید مطالعہ کرنے اور آپ کی مبارک تعلیمات اور اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.